یہی ہم نے 1990 میں شروع کیا تھا اور بہت اس میں کچھ ملکوں کی طرف سے ہمیں مجھے یاد ہے کہ یہ بھی آبجیکشن آ رہا تھا کہ آپ نے یہ اتنی لبرلائزیشن کیوں کر دی ہے آپ نے اپنے ملک کے اندر اکانومی کو اتنا لبرلائز کر دیا ہے، فارن ایکسچینج سے آپ نے پابندیاں اٹھا لی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ ہوتا تھا، آپ تو خیر چھوٹی عمر گئے تھوڑے سے، آپ کے محترم والد صاحب کو علم ہوگا کہ لوگ پرانے زمانے میں اپنی جرابوں میں جوتوں میں ڈالر چھپا کے کبھی لے جاتے تھے یا لاتے تھے، اور کتنے ڈالر، $100، $300، کچھ $1000 اپنی جرابوں میں ڈالتے تھے کہ جی وہاں پہ ایئرپورٹ پہ خدا نہ خاصا کہیں پکڑے نہ جائیں۔ ہم نے اپنا ان تمام قید و بند سے قوم کو، ملک کو آزاد کیا۔ جتنے مرضی آپ ڈالر لے آئیں، جتنے مرضی ڈالر لے جائیں، اور لوگوں نے مجھے بڑا ڈرایا دھمکایا کہ جناب آپ یہ کام کرنے لگے ہیں کہیں ملک کا خزانہ خالی نہ ہو جائے۔ تو جس میں ہمارے اپنے بھی لوگ تھے، لیکن ان کے ڈر صحیح تھے کیونکہ وہ اسی ماحول میں کام کرنے کے عادی تھے اور اپنی ساری عمر اسی ماحول میں کام کیا انہوں نے۔ میں سول سرونٹس کی بات کر رہا ہوں، بیوروکریٹس کی بات کر رہا ہوں، بڑے پریشان ہوئے کہ آپ اس طرح کے ریفارمز لے کے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے کیا اور دیکھتے دیکھتے سب نے دیکھا کہ ہمارے ریزروز بھی بڑھ گئے، فارن ایکسچینج ریزروز، ہمارا روپیہ بھی مضبوط ہو گیا، ہماری اکانومی بھی آگے بڑھنی شروع ہو گئی، اور ایک مثالی قسم کا ٹیمپو اور مومنٹم ملک میں بننا شروع ہو گیا۔ انویسٹمنٹ بھی آنی شروع ہو گئی پاکستان کے اندر، جو ہے وہ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اور یہ بھی، اور میں وٹنس ہوں اس بات کا کہ کسٹمز کے افسر جو کہ بڑے بڑے اچھے عہدوں پہ ہوتے تھے، لاہور میں، کراچی میں، دوسری جگہوں پہ، ایئرپورٹس پہ، جہاں ان کو بہت فائدے پہنچتے تھے تنخواہوں کے علاوہ، انہوں نے وہاں سے اپنے آپ کو پوسٹ آؤٹ کروانا شروع کر دیا کہ ہمیں اب یہاں نہیں، کیونکہ یہاں تو اب کچھ باقی رہا ہی نہیں ہے، کسی ایسی جگہ پہ جائے جہاں پیسہ زیادہ بنتا ہے۔ کیونکہ وہاں تو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جی آپ نے ملک کے اندر آنے والے پیسنجرز کو، پاکستانیوں کو بھی آپ نے نہیں پوچھنا، یہ ڈبہ کھول کے دکھاؤ کہ اس کے اندر کیا ہے۔ ہم نے خود اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ جان بوجھ کے ہیرا پھیریوں پہ آمادہ کیا، ہیرا پھیریوں کے لیے ہم نے ان کو موقع فراہم کیا۔ تو یہ اپنا جو ہے نا اس طرح کی پابندیاں ہم نے پچھلے، میں نے تو ابھی 1990 کو کتنے سال ہو گئے اس وقت، میں تو 32 سال ہو گئے، تو 32 سال سے پہلے جو 40 سال تھے وہ ہم نے وہی اپنا اسی جو ایک دائرے میں اپنے لوگوں کو رکھا، اپنے معاشرے کو رکھا، اپنے ملک کو رکھا، اس میں قید کیا ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ آزاد کیا ہم نے، پہلی دفعہ یہ بھی ہم نے کام کیا اور کہا جو انڈسٹری میں انویسٹ کرے گا گورنمنٹ نہیں پوچھے گی کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ ذرا زور سے بجائیں تاکہ جو ایجنسیز اس کی مخالفت کرتی ہیں ان کو بھی پتہ لگے کہ یہاں پہ ہمارا معاشرہ اتنا کو بے ایمان نہیں ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ اس کو برا سمجھتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ ان ملک میں جب ابھی آپ سے 2-4 منٹ پہلے کہہ رہا تھا آپ سے کہ ان ملکوں نے بھی یہ کام کیے ہوئے ہیں، اسی سے گزرے ہیں وہ، اور جب ہماری باری آ رہی تو ہم پہ پابندیاں لگ رہی ہیں۔ تو مجھے یہ پتہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو جی یہ میں فورن کنٹریز کی بات کر رہا ہوں، ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں یا ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بہت غلط ہو جائے گا جی، یہ تو سارا پیسہ جو یہ ڈرگ منی ہے جی، فلاں پیسہ، یہ تو اپنا وہ ابھی کیا ایک ٹرمنالوجی اور بھی نکالی ہوئی یہاں پہ، منی لانڈرنگ، یہ تو منی لانڈرنگ کو بڑھائے گا جی، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور یہ تو اپنا ٹھیک نہیں ہے، پاکستان نے کیا۔ ہم نے کہا کہ آپ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے جو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن شکر ہے اس وقت ہمارا IMF کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اس وقت، اور IMF کے ساتھ کوئی ہمارا واسطہ نہیں تھا، تو بالکل ہم نے بالکل تکڑے ہو کے اور ایک بہادری کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا۔
اتنا مومنٹم بلڈ ہوا ملک کے اندر، اتنا مومنٹم بلڈ ہوا ملک کے اندر. اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب میں نے جیسے بھی پہلے کہا ہے کہ خزانہ خالی ہو جائے گا، خزانہ بھرنا شروع ہو گیا.